وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مالک حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک گھڑی میں اس مبارک مسجد میں جس طرح اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جب سے یہودیوں نے فلسطین اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ شروع کیا، خون ریز معرکہ کا آغاز کیا، جہاں پر اس ظالم نے نہ بچوں میں فرق کیا، نہ بڑوں میں اس نے فرق کیا، نہ بوڑھوں میں اس نے فرق کیا. اس نے تو صرف ایک ٹھان لیا کہ یہاں کے مسلمانوں کو قتل کر کے ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں. اور یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ جو زلزلے مناظر جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جسے دیکھ کر ہمارا کلیجہ جلتا ہے اور ہمارا سینہ آگ بگولا ہوتا ہے، ساری دنیا ان مناظر کو دیکھ رہی ہے. ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہے اور خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. ساری دنیا کے آنکھوں کے سامنے عیاناً بیاناً ڈنکے کی چوٹ میں علل اعلان لاکھوں کی تعداد کو مارا جا رہا ہے، بھوک و پیاس میں انہیں ڈالا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں، عبادت گاہوں، کھیل کے میدان، مدرسے،
کالجز، یونیورسٹیز، ظالم نے کسی میں فرق نہیں کیا، سب میں اس نے بمباریاں کی، اور خاص طور پر اس نے لیڈرز کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی لیڈرز، قیادت کرنے والے افراد اور قیادت کرنے والی شخصیتوں کو اس نے اپنا ہدف بنایا، اور سروں کو گرانے کی اس نے مکمل کوشش کی، اور ظاہری طور پر اسے ایک حد تک کامیابی ملی ہوئی ہے، لیکن حقیقی کامیابی جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہاں سے مسلمان جو آواز اٹھاتے ہیں انہیں میں قتل کر دوں گا، اور یہاں سے جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں بیت الاقصی، مسجد الاقصی کو رہا کرنے کے لیے، ان تمام کوشش کرنے والوں کو میں برباد کر دوں گا، انہیں ختم کر دوں گا۔ لیکن 1 سال ہونے کو آیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس ظالم کو اپنے مقاصد میں ذرا برابر بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ ایسا موقع ہے، یہ ایسی گھڑی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد ان لوگوں کے لیے جہاں اپنے دل میں درد رکھتا ہے وہاں اسے ہاتھ اٹھا کے ان کے حق میں دعا کرنا ضروری ہے۔ وہاں ڈھیر سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے، لیکن افسوس یہ جو پاک روح، یہ جو پاک لوگ اللہ کے لیے شہید کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ دشمنوں سے معاہدہ کر لیتے، انہیں رہنے سہنے کا انہیں انتظام مل جاتا، ایک سوفسٹیکیٹڈ لائف ان کے لیے مل جاتی، لیکن قربان جائیں اس نفوس قدسیہ پر، ان پاک لوگوں پر، انہوں نے کہا کہ ہماری جان قربان، جس کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارے بچے شہید کر دیے جائیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہماری بستی پوری اجاڑ دی جائے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اقصی کے ناموس پر تھوڑا بھی کلنک آئے اسے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، وہ جو مسجد ہے وہ ہماری اور آپ کی بھی مسجد ہے، جسے تیسرا قبلہ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا حق ہے، انہوں نے اس مسجد کی پاسداری کے لیے، اس مسجد کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی ظاہری طور پر برباد کر دی، لیکن اللہ کے پاس ان کے لیے جو مقام ہے سو ہے۔ لیکن جب ان شہداء کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ان شہداء کی ہم تعریف کرتے ہیں، ان کے پائے استقلال میں جو جنبش اب تک نہیں آئی، ڈٹے ہوئے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن اپنے ہدف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسے زبردست دل والے، ایسے زبردست دماغ رکھنے والے جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں بعض لوگ انہیں کہتے ہیں کہ ان کا خون ضائع ہو رہا ہے، یہ بیکار مارے جا رہے ہیں، ان کی بستیاں فالتو میں توڑ دی گئی ہیں، ان کے گھروں کو بیکار برباد کر دیا گیا ہے، ایسی باتیں اچھالی جاتی ہیں۔ تو آج ہم اس جمعہ میں دیکھیں گے کہ جو بھی اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اسلام میں جو فرد اللہ کے لیے اپنے جان کو جان آفرین کرتا ہے، اپنے جان کو پیش کرتا ہے، اسے اسلام نے مقتول نہیں کہا، اسے اسلام نے قتل کر دیا گیا یہ نہیں کہا، بلکہ اسلام نے کہا اس کا نام ہے شہید۔ شہید کا معنی آتا ہے عزیز ساتھیوں وہ فرد جس نے اللہ کی دعوت پر حاضری دی۔ شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والا، اللہ کی دعوت پر حاضر ہونے والا، اللہ کے دین کے بول کو بالا کرنے کے لیے حاضر ہونے والا، جب بھی اللہ کی دین کی بات آئے آ کر کھڑا ہونے والا، اسی کو شہید کہتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے انسانوں میں 4 بڑے مرتبے ہیں، 4 بڑے مرتبے ہیں۔ اولئک الذین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے کہا میرے جو نیک بندے ہیں ان کی 4 تقسیم ہے۔ پہلے تو انبیاء علیہم السلام ہے، دوسرے صدیقین ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور تیسرے اللہ نے کہا شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنے جان کو پیش کر دیتے ہیں۔
جو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے دین کو بالا کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربانی دے دیتے ہیں، ان کا مرتبہ اللہ نے کہا کہ الشہداء یہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر اللہ نے کہا والصالحین، اور نیک پاک لوگ جن کا مرتبہ چوتھا ہے۔ تو یہاں پر شہداء جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ صدیقین کے بعد ان کا درجہ آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ کے نظر میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اے لوگو جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں تم میت مت کہو، حقارت کے ساتھ رسوائی دیتے ہوئے یہ مت کہو کہ ان کا خون بہا دیا گیا ہے، انہیں مار دیا گیا ہے، وہ قتل کر دیے گئے ہیں، یہ مت کہو۔ ایسا کہنے سے ان کے مرتبے میں کمی آتی ہے، جو مرتبہ انہیں ملا ہے کچھ عام مرتبہ نہیں۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ہرگز جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں تم مردار مت سمجھو، امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، جبکہ وہ اللہ کے پاس برزخ کے عالم میں وہ زندہ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص کرموں کو، اپنی خاص نعمتوں کو ان پر نچھاور کرتے رہتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ اللہ کے پاس بڑے خوش ہوں گے، اللہ نے انہیں جو نعمتیں دی ان نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوں گے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ان کے بعد آئیں گے، جو انہی کی راہ میں چلیں گے، انہیں دیکھ کر یہ خوشخبری سنائیں گے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، تم پر نہ کوئی ڈر ہے نہ تم پر کوئی غم ہے، یہاں پر اللہ کے پاس امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ یہ ہوتا ہے شہداء کا مرتبہ۔ لیکن ساتھ ساتھ اس قید کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ساتھ ساتھ اس کنڈیشن کو بھی یاد رکھنا چاہیے جسے اہل علم نے کہا شہید اللہ کے راہ میں وہ ہے جو لیگل جہاد لڑتا ہے، جو اللہ کے لیے لیگل جہاد لڑتا ہے، شرعی جہاد لڑتا ہے، اسی کو شہید مانا جائے گا۔ ورنہ اگر کسی جماعت نے 4 لوگوں کو لے لیا اور غنڈہ گردی شروع کر دی، مار دھاڑ شروع کر دیا، فتنے شروع کر دیے، ان لوگوں کو شہداء نہیں کہا جائے گا، ان لوگوں کو غنڈے کہا جائے گا، بلکہ ان کی غلطی کا انہیں سزا ملے گا۔ ہم جن شہداء کی بات کرتے ہیں وہ ہیں جو لیگل شہید ہوئے ہیں، جو واقعی اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں، اور کسی بھی عالم نے دنیا میں یہ نہیں کہا کہ فلسطینی مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، کسی نے نہیں کہا، بلکہ اہل علم نے بالاتفاق یہ کہا اگر کسی مسلمان مملکت میں، کسی مسلمان بستی میں کفار اچانک ٹوٹ پڑے، کفار حملے کو آئیں، تو ان بستی والوں پر واجب ہو جاتا ہے، فردن واجب ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اس آئی ہوئی مصیبت کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں۔ اب نہ بچہ دیکھا جائے گا نہ بوڑھا دیکھا جائے گا، سب پر یہ چیز فرض قرار دی جاتی ہے۔ بالکل یہی ماحول عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام ہم فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ظالم ٹینکرز لے کے مسلمان بستیوں میں داخل ہوتا ہے اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح مار رہا ہے۔ 90% بستی اجاڑ دی گئی ہے، 25 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک و پیاس کے شکار ہیں۔ یعنی ڈیٹاز، سٹیٹسٹکس آج کے میڈیا چینل لگاتے تھک چکے ہیں، شہیدوں کی گنتی کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اب انہیں گنتی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں پر شہیدوں کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جہاد جو لیگل ہو، جسے اہل علم نے جہاد کہا ہو، کوئی جماعت یا پھر کوئی بعض افراد یا پھر 1 2 3 خال علماء ان لوگوں نے مل کے اسے جہاد کہہ دیا تو جہاد نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے، وہ تو غنڈہ گردی ہوگی، وہ تو خون خرابہ ہوگا، وہ تو جہاد کے نام پر کلنک ہوگا۔ ہم جس جہاد کی بات کر رہے ہیں وہ جہاد ہے جس پر اہل علم نے اتفاق کیا ہے۔ تو فلسطین کے میدان میں، فلسطین کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے بالاتفاق جہاد ہے،
اور وہاں کے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہونا ان کے لیے فرض ہے، اور یہ فرض وہ بھرپور انداز سے ادا کر رہے ہیں، جسے ہم عیاناً بیاناً دیکھ رہے ہیں عزیز ساتھیوں۔ تو جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ انہیں تم مردار مت کہو، میت مت کہو، موتا مت کہو، بلکہ یہ اللہ کے یہاں زندہ ہے عالم برزخ میں، جہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وعدا عليه في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے کہا بلا شبہ اللہ نے مومنین کے جانوں کو، ان کی دولتوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ نے مومنین کی دولتوں کو، مومنین کی جانوں کو، ان کی روحوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نہ کہ صرف قرآن میں، اللہ نے یہ ہمیشہ وعدہ کیا ہے۔ تورات میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، انجیل میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کون ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے؟ کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے بہتر وعدے کو پورا کر سکے؟ اللہ سے بہتر کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ وَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اے مومنین خوش ہو جاؤ، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے خوش ہو جاؤ، اے اللہ کے راہ میں سر کٹانے والے خوش ہو جاؤ، تم نے ایسی تجارت کی ہے، تم نے ایسی تجارت کی ہے جس کے لیے تمہیں خوشخبری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، حقیقی معنی میں یہی جیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور جیت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور جیت نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے جائیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہداء کا کیا مرتبہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم دوسری روایتوں میں شہداء کے تعلق سے جو احادیث بیان کی ہیں، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید جو ہوتا ہے اس کے لیے 6 خصلتیں ہیں، اس کے لیے 6 نعمتیں ہیں۔ کہتے ہیں یدخل الجنہ عند اول دفع من دمہ، اس کا قطرہ زمین میں، اس کے خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے سیدھے سیدھے اس کی روح جنت چلے جاتی ہے، سیدھے سیدھے اس کی روح جنت چلے جاتی ہے، اتنی تیزی سے اس کی روح جنت پہنچا دی جاتی ہے۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہ درد جھیل رہا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا کٹ گیا، اس کا کان پھڑ گیا، آنکھ اس کی پھوڑ دی گئی، پیر اس کا توڑ دیا گیا، پیٹ اس کا پھاڑ دیا گیا، ایک حصہ اس کا کٹ گیا، تڑپ رہا ہے، ایسے موقع پر اسے جنت میں اس کے مکان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے بدلے جنت میں تمہارا یہ مقام ہے، جنت میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ شہید کے لیے درجہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اور یہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کے لیے ایک خاص لباس ہے، ان کے لیے ایک خاص یونیفارم ہے جسے کہتے ہیں حلت الایمان، ایمان کا لباس۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی انہی شہداء کو پہناتا ہے، انہی شہداء کو یہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُزَوَّجُ بِالْحُورِ الْعِينِ، اس کے لیے تو 72 حوریں ہیں جو انتظار کر رہی ہیں اس کی شادی کر دی جائے گی۔ یہ 4تھی صفت ہے جو شہداء کو دی جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کے راہ میں وہ خون بہا کر اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جہنم کے عذاب سے اسے بچا لیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ قبر میں شہید کے لیے کوئی عذاب نہیں، قبر میں شہید کے لیے کوئی عذاب نہیں، وہ قبر میں رہتا ہے تو بھی جنت میں رہتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، چھٹی خوشخبری اس کے لیے ہے کہ جب قیامت کے دن ہولناکیاں ہوں گے، ہم جانتے ہیں قیامت کے دن ایسے ہولناکیاں ہوں گے، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگوں کے پیر ہل جائیں گے، عجیب و غریب مناظر ہوں گے، ایسے مناظر ہوں گے قیامت کے دن جنہیں دیکھ کر انبیاء علیہم السلام کہیں گے اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ آج مجھے بچا لیجیے،
اے اللہ آج میرا بیڑا پار ہو جائے تو کافی ہے. ایسے زبردست ہولناک مناظر ہوں گے. لوگ گھبراہٹ میں اتنے پریشان ہوں گے, بعض اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسا ہولناک منظر, ہول دھڑکا منظر ہوگا قیامت کے دن. اور یہ جو شہید ہے اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ, یہ جو شہید ہے جب ہولناکیاں پھیلی ہوئی ہوں گی, لوگ ان کے اندر بگدوڑ مچا ہوا ہوگا, پریشان ہوں گے, یہ بڑے امن و سکون سے ہوگا. شہید کے لیے قیامت کی پریشانیاں نہیں ہوں گی. سن لیجئے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. شہید کے لیے قیامت کی پریشانیاں نہیں ہوگی, بلکہ وہ تو بڑا امن و چین سے ہوگا اور دوسروں کے مناظر دیکھ رہا ہوگا. دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں کہا کہ اس کے سر میں ایک خاص قسم کا یاقوت, لولو مرجان جیسے قیمتی پتھروں سے سجایا ہوا ایک تاج اس کے سر میں رکھا جائے گا جو خاص شہیدوں کے لیے ہے. اس کے سر میں رکھا جائے گا, یہ اعلان ہوگا سارے لوگوں کے پاس کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنی جان دی زمین میں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو شہید ہے یہ اپنے خاندان میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا. اپنے خاندان میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے دوبارہ دنیا کے بارے میں سننا پسند ہی نہیں کریں گے, آنا تو دور کی بات. جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اہل الجنہ, دنیا کے بارے میں نہ انہیں دنیا کے دور دور واپس آنے کا شائبہ ہوگا سوائے شہید کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوائے شہید کے, یہ جو شہید ہوگا یہ اللہ کے پاس امنگ کرے گا, امید لگائے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ میں تمہارے راہ میں 10 بار شہید ہو جاؤں, تاکہ میں تمہاری راہ میں 10 بار شہید ہو جاؤں. کیونکہ جسے جو نعمتیں ملی ہوں گی جنت میں ان نعمتوں کو دیکھ کر اور مزید نعمتوں کی خواہش کرے گا, اللہ سے دعا کرے گا کہ مجھے زمین میں بھیج دیا جائے اور میں چاہتا ہوں اے اللہ تیرے راہ میں 10 مرتبہ شہید کر دیا جاؤں. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید جو ہوتا ہے جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اسے کوئی درد نہیں ہوتا, اس وقت اسے کوئی درد نہیں ہوتا, بلکہ اس کا درد ایک نوچنے کے برابر ہے. چٹکی کا جو نوچنا ہوتا ہے اس نوچنے کے برابر ایک درد ہوتا ہے بس. اس کے بعد اس کی روح جنت میں داخل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ خاص شہیدوں کے لیے ہے. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں ایک بھی اگر چوٹ آ جائے, ایک بھی زخم اس کے جسم میں نکل آئے, اس زخم کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا. ظاہری طور پر زخم ہوگا, اس میں سے خون نکل رہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خون تو خون ہوگا لیکن اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی. خون تو خون ہوگا, زخم تو زخم ہے, چونٹ تو چونٹ ہے, لیکن اس میں سے جو خون نکل رہا ہوگا وہ بڑا ہی خوشبودار ہوگا. دنیا جیسے بدبودار نہیں, بڑا ہی خوشبودار ہوگا. ایسا خون اس کے جسم سے نکلا رہا ہوگا اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یہ شہداء کا مرتبہ ہے. جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے خاص مقام ہے, یہ خاص فضیلتیں جنہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے یہ جو شہداء جو لاکھوں کی تعداد میں فلسطین کے سرزمین میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے, یہ زمین بھی کچھ معمولی زمین نہیں ہے. یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے جسے احادیث میں شام کے نام سے یاد کیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کی ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی ہیں اور کھلم کھلا کہا ہے اگر شام کے لوگ برباد ہو جائیں, اذا فسد اہل الشام لا خیر فیکم, سارے مسلمان برباد ہو جائیں گے. اگر شام برباد ہو جائے سارے مسلمان برباد ہو جائیں گے. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین, کہتے ہیں وہاں پر ایک ایسی میری امت کی جماعت ہوگی جسے اللہ کی مدد آ رہی ہوگی اور وہ اللہ کے دین کے بول کو بالا کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے قریب جو یہود اور نصارہ کے خلاف لڑائیاں ہوں گی ان میں مسلمانوں کے 3 بڑے گروپس ہوں گے، 3 بڑی لشکریں ہوں گی، ایک لشکر شام میں، ایک لشکر عراق میں، ایک لشکر یمن میں۔ اتنے میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ میرے لیے کون سے لشکر کا انتخاب کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس لشکر میں جاؤں جس کا انتخاب آپ میرے لیے کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالشام، اے آدمی شام کے لشکر میں داخل ہو جانا، وہاں پر جو خیر ہے کہیں اور خیر نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شام میں آپ نے سنا کہ زلزلے آ گئے، فتنے عام ہو گئے، جان رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کے قرب یہ چیزیں شام کے اندر ہونے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی حدیث میں ارشاد فرمایا میں شام کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کیونکہ شام کے اوپر میں نے دیکھا ملائکہ اپنے پروں کو کھول کر شام کی سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں، شام کی سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ فلسطین شام کا اڈا ہے، شام کا دل ہے، اور یہ جو بیت المقدس یہیں سے شام کی شروعات ہوتی ہے، اسی کے آس پاس انبیاء علیہ السلام رہے، اور اسی زمین کو اللہ نے کہا وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ، اس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی۔ یہ وہی زمین عزیز ساتھیوں، تو اس مبارک زمین میں ان تمام خوشخبریوں کے ساتھ جو نرے دشمن جس کی دشمنی میں شک نہیں، جس کی دشمنی میں شک نہیں، یہودیوں کی دشمنی میں شک نہیں، وہ جو ظلم کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں، ایسے زبردست منظر میں جو لوگ اللہ کے راہ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خون ضائع ہو رہا ہے، یہ فالتو میں مر رہے ہیں، یہ کہنے والے بیوقوف ہیں، کہنے والوں کے دماغ ادکچے ہیں، کہنے والوں کے دماغ سمجھے نہیں ہیں، انہوں نے تو جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ شہداء ہیں اور ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، ہم مسلمان جو دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے سے ان کے علاقے کافی دور پڑتے ہیں، اور ہم اس موقع میں بیٹھ کر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو سوائے ایک کوئی دوسری چیز نہیں، وہ ہے ہم ان کے حق میں دعا کریں کم از کم۔ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے روزمرہ ان شہداء کو دیکھ کر، روزمرہ ان وسفوٹوں کو دیکھ کر، روزمرہ ان عمارتوں کے گرنے کو دیکھ کر لوگوں نے تو اپنے لیے عام بنا لیا ہے، جبکہ وہاں جو حالات ہو رہے ہیں اس کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مثل المؤمن كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ مومن کی مثال تو ایسی ہے، وہ تو ایک جسم جیسے ہیں، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، سارا جسم بخار میں پڑ جاتا ہے، سارا جسم تکلیف جھیلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو ایک جسم قرار دیا، تو وہاں پر جو ہمارے بھائی شہید کیے جا رہے ہیں، جو 100% حق میں ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ساری دنیا مانتی ہے کہ ظلم ہے، ایسے یقینی معاملے میں جب وہ لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں تو انہیں شہید کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور ان کے حق میں دعا کرنے کا بہت بڑا مدعا ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے حق میں کم از کم دعا کریں اور ان کی یاد کو تازہ رکھیں۔ ایسے موقعوں پر وہاں پر جو ہو رہا ہے ان مظالم کا ذکر کریں اور آنے والی نسل کو بتائیں کہ جو یہود ہوتے ہیں، یہ جو عیسائی ہوتے ہیں اور یہ جو باطل دشمن ہوتے ہیں، باطل فرقے والے ہوتے ہیں، یہ سب حقیقی اسلام کے دشمن ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف شیعہ حضرات نے مومنین کی مدد کرنے کا دعویٰ کیا، سنین کی مدد کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے دعوے پورے فالتو نظر آ رہے ہیں، باتیں ان کی بڑی ہیں، چیخ و پکار ہے، شور و شرابہ ہے، عمل بھسم ہے، عمل کچھ ہے ہی نہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ چھینا جا رہا ہے، ان کے ملک میں لیڈروں کو مارا جا رہا ہے، ان کے اندر حفاظت کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ آیا یہ کمزور ہیں یا تو پھر یہ دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں؟ آیا یہ کمزور ہیں، ان کے اندر صرف باتیں ہی باتیں ہیں، کام نہیں ہے، یا تو پھر یہ اتنے منافق
اور اپنی منافقت کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ نیک لوگوں کو ان کے سرزمین میں مارا جا رہا ہے اور ان لوگوں نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک طرف سے دعویٰ ہے اور شیعہ اہل تشیع کے تعلق سے تو اہل علم نے ایسی ایسی باتیں کہیں، اگر میں بیان کروں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم نے کسی شیعہ کو دیکھا ہے تو یاد رکھ لو یہ کسی بھی اعتبار کا قائل نہیں ہے، کسی بھی اعتبار کا یہ قابل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دھوکہ ہی دیا ہے، اور ان کے پاس جو تقیہ کا کانسپٹ ہے، ظاہری طور پر ایک، باطنی ایک، ظاہری ایمان کا دعویٰ، باطنی ایمان والوں سے دشمن، جسے وہ تقیہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایسی بری بلا ہے جس کی وجہ سے ان کی حقیقی چہروں کو پہچاننے میں تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ دشمنوں کو تو پہچان لی گئے ہیں، جبکہ دشمن کو چہرے تو معلوم ہو گئے ہیں، لیکن یہ آستین کے سام ثابت ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ان لوگوں نے سنی مملکتوں کو، سنی بستیوں کو، سنی اہل علم کو برباد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو باطل فرقے اور یہ باطل ادیان، یہودی، عیسائی، باطل فرقے، یہ جتنے بھی غیر مسلمان افکار ہیں، غیر اسلام ادیان ہیں، انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کے علاوہ کچھ انہیں کرنا نہیں ہے۔ میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے آپ کے سامنے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک ان تداعی علیکم الامم، اے لوگو جان رکھو ان قریب ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور تمہیں تمہاری چندی بوٹی کر ڈالے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم تو بہت زیادہ ہوگے، تم تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال وہ سیلاب کے کف جیسی ہوگی جس کی تعداد بڑی ہوتی ہے، اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیوں ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایسے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تمہارے دماغوں میں وہن آ گیا ہوگا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کا لگاؤ، تجارت، دولت، پیسے، بیوی، بچے، ان چیزوں میں پڑے رہو گے اور اللہ کی ملاقات سے دور بھاگو گے، اللہ کی ملاقات کی خواہش نہیں رکھو گے، تو تمہیں دوسری امتیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گی، تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں۔ ھذا باللہ التوفیق صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔